السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے بھینس حلال ہے یا حرام ہے؟ جی ہاں پیارے بھائی، بھینس حلال ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ بھینس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حلال بتایا، اور اسی طرح بھینس کے حوالے سے بعض الناس نے اہل حدیث پر یہ اعتراض کیا کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث کے اندر ہر چیز موجود ہے، تو اہل حدیث دکھائیں کہ قرآن اور حدیث میں بھینس کو کہاں حلال بتایا گیا۔ پیارے بھائی، بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ نے حلال کیا یا حلال بتایا، ان کی یہ بات محض مردود ہے، کیونکہ اللہ نے دین اسلام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کیا، مکمل کیا۔ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہ نبوت ملی، نہ رسول ہوئے کہ وہ دین کی تکمیل کرتے۔ ایسے لوگوں کی بات سوائے حماقت، بے وقوفی اور کفر و شرک کے سوا کچھ نہیں۔ اہل حدیث کو یہ طعنہ دینا کہ اہل حدیث قرآن و سنت میں بتائے بھینس کہاں حلال ہے، میرے پیارے بھائی، ایسے لوگوں کی یہ گفتگو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں ان کی سمجھ بوجھ میں قرآن اور حدیث نامکمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ ان کا یہ قول بھی مردود ہے۔ ہم اللہ کے قرآن سے دیکھتے ہیں، نبی رحمت کے فرمان سے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز قرآن پڑھنے والے کو، نبی کے فرمان پڑھنے والے کو، قرآن سننے والا، نبی کا فرمان سننے والا، چاہے کوئی آسمانوں کا معاملہ ہو یا زمین کے نیچے کا معاملہ ہو، ہوا میں ہو، دریا میں ہو، سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، ہمارا یہ ایمان ہے دین اسلام عرش والے نے مدینے والے پر مکمل کیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے تری ہو یا خشکی ہو، سمندر ہو یا دریا ہو، آسمان ہو کہ زمین ہو، ملائکہ ہوں کہ جنات ہوں، ساری کائنات، کل کائنات کے اندر موجود مسائل کا حل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو، عہد و پیما پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چھپائے حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے کہ جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، المائدہ اس سورت مبارکہ کی اس پہلی آیت میں اللہ نے بتا دیا تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ بہیمہ چوپائے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو 4 ٹانگوں والے ہوں،
بہیمہ کا مادہ بہمن ابہامن ہے، چونکہ ان چوپاؤں کی گفتگو اور عقل میں اور ان کی سمجھ میں ابہام ہوتا ہے، اس لیے انہیں بہیمہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کر دیا۔ تو بہیمہ چوپائے چار ٹانگوں والے جانور اللہ نے ہمارے لیے سب کے سب حلال کیے۔ جو بھی جانور چار ٹانگوں والا ہوگا وہ حلال ہوگا، الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سے جانور ہیں جن کی چار ٹانگیں ہیں۔ گائے کی چار ٹانگیں، بکری کی چار ٹانگیں، اونٹ کی چار ٹانگیں، گھوڑے کی چار ٹانگیں اور بھینس کی۔ شاید دیوبندی بریلویوں کو جو تقلید کی اینک لگا رکھی ہے انہیں بھینس کی 5 یا 3 ٹانگیں نظر آتی ہوں گی، اس لیے انہیں قرآن و سنت میں بھینس کا حلال ہونا نہیں ملا اور انہیں کوفے جانا پڑا۔ اللہ نے یہ اہل حدیث کو امتیاز دیا، شرف دیا کہ ہمیں بھینس کی 4 ٹانگیں نظر آتی ہیں اور چوپائے 4 ٹانگوں والے کو اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ اب اعتراض ہوگا کہ کتے کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، شیر کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، گیدڑ کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، بھیڑیے کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اور اسی طرح مختلف جانور جو 4 ٹانگوں والے ہیں۔ تو قربان جاؤں اپنے رب پر جو عرش پر مستوی ہے، فرمایا الا ما یتلی علیکم، تم پر مویشی چوپائے 4 ٹانگوں والے حلال ہیں، سوائے ان کے کہ جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ اب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جس نبی پر عرش والے نے یہ قرآن نازل کیا۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ پہنچے ہم صحیح مسلم میں، اور یہاں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ 4 ٹانگوں والے جانوروں میں سے کون کون سے جانور حرام ہیں۔ صحیح مسلم ہے، حدثنا عبید اللہ ابن معاذ حدثنا ابی حدثنا شعبۃ عن الحکم عن میمون ابن مہران عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر۔ عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جانور کے کھانے سے منع کر دیا جو ذی ناب ہے، کچلیوں والا ہے۔ جس جانور کے نوک دار دانت ہوں وہ جانور حرام ہے، اس سے منع کر دیا امام کائنات نے۔ یہ ہے الا ما یتلی علیکم۔ اللہ نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم۔ اب عرش والے کا نبی ہمیں بتا رہا ہے کل ذی ناب من السباع، درندوں میں سے، جانوروں میں سے جو بھی ذی ناب ہے، کچلیوں والا، نوک دار دانت ہیں، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا گائے کے نوک دار دانت ہیں، بکری کے ہیں، اسی طرح گھوڑے کے ہیں، اونٹ کے ہیں، بھینس کے ہیں، ان سبھی کے نوک دار دانت نہیں ہیں۔ ان سب جانوروں کے نوک دار نوکیلے چونچ والے دانت نہیں ہیں، بلکہ سیدھے سیدھے چپٹے ہوئے دانت ہیں۔
اسی طرح اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو دانتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی نے نشانی بتائی کہ نوک والا دانت والا جانور وہ حرام ہوگا، تو بھینس اور گائے اور گھوڑا اور اونٹ ان سبھی کے ایک جیسے دانت ہیں۔ صحیح مسلم کی عبداللہ بن عباس کی حدیث سے معلوم ہوا بھینس حلال ہے۔ اب ہمیں ہمارے نبی سے معلوم ہو گیا کہ بھینس حلال ہے، تو کوفے کی ٹکٹ کوفے کی طرف جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتا، شیر، بھیڑیا اور اسی طرح جو ہے مختلف جنگلی درندے جو نوکدار دانت رکھتے ہیں، کچلیوں والے دانت، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ تو معلوم ہوا کتا، بھیڑیا، شیر، چیتا اور اس طرح کے جانور وہ حرام ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا۔ اب مقلد یہ اعتراض کرے گا کہ پھر گدھے کے بھی نوک دار دانت نہیں ہیں، تو اہل حدیث گدھے کو بھی کھائیں؟ جی ہاں میرے پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدھا کھانے سے منع کر دیا، اور جو جنگلی گدھا تھا زیبرا، اس کے کھانے سے منع نہیں کیا۔ تو خیبر کے موقع پر سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھا اور متا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور یہی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بھی ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص فی لحوم الخیل۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں خیبر کے موقع پر آپ نے گدھا حرام کر دیا، تو اب گدھے کے نوک دار دانت نہیں، لیکن علیحدہ سے گدھے کے لیے حکم آ گیا کہ گھریلو گدھا حرام ہے۔ یہ ہے الا ما یتلا علیکم۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، ہر وہ پرندہ جو پنجے والا ہے، پنجے سے شکار پہ جھپٹتا ہے، وہ پرندہ بھی حرام ہے، جیسے شاہین، چیل، اس قسم کے سبھی پرندے حرام ہیں جو اپنے شکار پر جھپٹا مارتے ہیں، شکار کو زمین سے اچک لیتے ہیں پنجوں کے تھرو، تو یہ پرندے بھی حرام ہوں گے۔ اب بعض لوگوں نے اعتراض کرنا ہے کہ پھر کوا بھی حلال ہونا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کی روایت میں فرماتے ہیں کوا خبیث ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر خبیث چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائی، المائدہ آیت نمبر 1 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1934 مکتبہ شاملہ معلوم ہوا کہ بھینس حلال ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔